لا 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 نحتاج المال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی آج کا دن بڑا اچھا، دھوپ بڑی تیز ہے. میں دکھاتی ہوں. دیکھیں میرے بچوں نے نا جوتے ہمیشہ دروازے کے سامنے اتار دیتے ہیں. گھر بھر میرا صاف ہو رہا ہے الحمدللہ. میں صاف کر لیتی ہوں اور بچے بھی سمیٹتے رہتے ہیں. دھوپ بہت تیز نکلی ہوئی آج ہے نا. دکھاتی ہوں میں آپ کو. ٹھیک ٹھاک ہے، اندر تک آ رہی ہے لیکن سردی بہت زیادہ ہے. اگین مائنس میں. آج میں نے خیر کچھ بھی نہیں کرنا تھا، صرف مجھے سیرہ سیریز کا 3rd ایپیسوڈ ہم کریں گے. اور میں نے پکا لیا ہے کیا، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں لائٹ جلا کے. چاول بنائے ہیں اور دال بنائی ہے. تو آج دال چاول ہیں. کل کا چکن پڑا ہوا ہے، سیخ کباب پڑا ہوا ہے. شام میں شامی کباب بناؤں گی کیونکہ دعا جمعرات کو چلی جائے گی تو مجھے وہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم اپنی سیرہ سیریز شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اچھا آج تو کچھ کھانا نہیں پکایا، بتایا تھا دکھایا تھا نا آپ کو. بس دال چاول بنائے اور تھوڑا چکن ٹکا رکھا ہے. کل انشاءاللہ بناؤں گی کیونکہ دعا چلی جائے گی جمعرات کو تو اس کے لحاظ سے کچھ بنانا ہے تو میں کل انشاءاللہ بناؤں گی. تو میں نے کہا سیرہ سیریز تو میں نے کہا تھا نا روز کروں گی، جتنے لوگ بھی دیکھ لیں سن لیں. تو میرا تو ریفریشنگ ہو ہی رہا ہے. اور دیکھیں میں کتنی محنت پورے لکھ رہی ہوں، بڑی محنت کر رہی ہوں. تو ہم مل کے کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا کرے کہ جو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پڑھ رہے ہیں. تو آج کا جو ہے نا، آج جو میں نے ٹاپک لیا ہوا ہے ان کی فزیکل اپیئرنس کے دیکھنے میں کیسے لگتے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے مینر کیسے تھے، مینرزم کے اوپر کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سب کیا کیا تھا. اچھا اس کے اندر جو پہلی بات شیخ نے لکھی ہے وہ لکھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سننا ہے. اٹس اے سنہ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب وہ زمین کے اوپر پروفٹس بھیجتے ہیں یا کوئی بھی میسنجر بھیجتے ہیں تو ان کو ان کی پرفیکٹ فارم میں بھیجتے ہیں، چاہے وہ ان کی انر بیوٹی ہو چاہے وہ ان کی آؤٹر بیوٹی ہو. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ان کا جو میسج ہے اسے ریجیکٹ نہ کر سکیں. یعنی ایک کمپلیٹ پرفیکٹ بندہ ہوگا تو اس کو آپ اس کی بات نہ ماننے کے لیے آپ کو ریزنز چاہیے ہوں گے. تو پروفٹس جو تھے جتنے بھی اب تک آئے ان سب کے بہترین کیریکٹر تھے، بہترین مینرز تھے، اور وہ اپنی نیچر میں بھی بہت ہینڈسم تھے، فزیکلی بھی اور انٹرنلی بھی. کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق خالی کہا گیا ہے کہ الون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہی واز دا ہاف آف آل بیوٹی. اب اس کے اندر اسکالرز نے 2 رائے لی ہیں. پہلی رائے ہے کہ ہاف بیوٹی آف دا ہول مین کائنڈ لی ہے، اور دوسرا یہ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے موسٹ ہینڈسم مین آن ارتھ تھے تو وہ اپنے اوپر رکھے کہ ان کی ہاف بیوٹی ہو. کیونکہ حضرت یوسف کا سنا ہے نا کہ وہ اس وقت کی خواتین نے اپنے انگلیاں کاٹ لی تھیں. اگر آپ سورہ یوسف پڑھیں شروع سے تو وہ اتنے بیوٹیفل تھے. ٹھیک ہے، اور ان کی بیوٹی کے متعلق ایک اور حدیث ہے، طبرانی کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے. ایک صحابیاں ہیں، اولڈ ہو گئی تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد. ان کا نام ہے ربیہ بنت معوذ. ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں کیسے لگتے تھے. تو انہوں نے کہا او میرے بیٹے، او مائی سن، اف یو کوڈ ہیو سین ہم یو وڈ ہیو تھاٹ دیٹ سن ہیز رائزن اپ. کہ اگر تم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو تمہیں ایسے لگتا کہ سورج نکل آیا. سورج نکل آیا، کتنا برائٹ شائن نور والا، اس لحاظ سے انہوں نے کیا. اور بعض جگہ ان کو اس چیز سے بھی کمپیئر کیا کہ وہ مون جیسے تھے، یعنی چاند سے تھے. ہمارے زمانے میں ہم لوگ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ دیکھو کیا چاند سورج کی جوڑی ہے. تو کیوں کہتے ہیں؟ بیوٹی کی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ دیکھو چاند جیسا لگ رہا ہے، کتنا خوبصورت کہ چاند سورج کی جوڑی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند اور سورج دونوں کے دونوں ڈسکرائب کر رہے ہیں صحابہ ان کے لیے. ٹھیک ہے، اور سیکنڈلی کعب بن مالک کی ڈسکرائب کرا انہوں نے ایز اے مون. انہوں نے کہا جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو ان کا چہرہ ایسے لائٹ اپ ہو جاتا تھا کہ جیسے فل مون ہو. 14ویں کا چاند اگر ہم یہاں میں آپ کو بتاؤں، میں باہر نکلے نا، اگر 14ویں کی رات کو ہم جس علاقے میں رہتے ہیں بہت سناٹا اور بڑا جنگل کا علاقہ ہے، اور جب چاند ہوتا ہے نا وہ اتنا کلیئر اور شائن دکھتا ہے کہ آپ کو اس کو دیکھ کے رشک آ رہا ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں ایسی بیوٹی تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ چاند بھی شرما جائے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا دوسرے ایک اور صحابی ہیں جابر ابن سمرہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واک کر رہا تھا آدھی رات
کو اور میں نے فل مون دیکھا اور اس کے بعد میری نظر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ لگا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس فل مون سے بھی زیادہ حسین ہے، میری آنکھوں کو لگا۔ تو آپ سوچئے کہ جب ان کے صحابہ ان کو ڈسکرائب کر رہے ہیں تو کیا ان کی پرسنالٹی ہوگی، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور چوتھی حدیث میرے پاس ایک اور ہے جو کہ عمر ابن العاص کی ہے۔ عمر ابن العاص جو ہیں یہ بڑے سٹونچ قسم کے ڈسبلیور تھے، بڑے سخت قسم کے یہ مسلمانوں کے دشمن ہوتے تھے اور یہ قریش کے لیڈر ہی تھے۔ اور اس کے اندر لیکن دیکھیں قریش میں بھی دو ٹائپ کے لیڈر ہیں، ایک بہت بدتمیز کہیں گے نا، ڈرٹی ٹرکس کرنے والے، گندگی کرنے والے، برائی ایسے کرنے والی، تو اس کے اندر جیسے حضور کے چچا تھے ابو لہب تھے اور کیا کہتے ہیں ابو جہل تھے اور عقبہ تھے، یہ سارے، اور ایک تھے کہ اپوزیشن تھی لیکن وہ تمیزدار لوگ تھے۔ تو یہ عمر ابن العاص جو ہے نا ان تمیزدار لوگوں کے اندر سے ہیں، اور وہ انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ان میں کن صحابہ ایسے ہیں کہ جو بعد میں مسلمان ہوئے لیکن وہ اچھے تھے۔ اکرمہ ابن ابو جہل ہیں، ابو جہل کے بیٹے، وہ بھی تمیزدار جو اپوزیشن یعنی تمیزدار اپوزیشن والے تھے، ان میں ان کا نام آتا ہے۔ خالد بن ولید ہیں، ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے، ابو سفیان ہیں، ان سب نے اسلام قبول کرا ہے۔ یہ سارے جو تھے نا ایک ڈیسنٹ اپوزیشن رکھتے تھے، کوئی بدتمیزی نہیں کرتے تھے کہ اوجڑی پھینک دی، اب انٹسٹائن وہ آپ نے پورا دیکھا ہوگا اس طرح کا، تو یہ وہ والے ہیں۔ تو جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کو صرف 2 سال ملے ہیں کیونکہ یہ کافی لیٹر سٹیج میں مسلمان ہوئے تھے، تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو سال ملے ہیں۔ تو وہ ڈسکرائب کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جب بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا نا تو میرا ان کو دیکھتے رہنے کو دل چاہتا تھا اور میرا دل نہیں بھرتا تھا، لیکن کیا ہوتا تھا کہ میں جب انہیں دیکھ رہا ہوتا تھا نا تو مجھے ان کی روب بھی آ جاتا تھا، یعنی ایک روب دیکھنے کی خواہش بھی ہے لیکن ان کا ایک اورا ہے، وہ ایسا اورا ہے کہ وہ بھرپور نظروں سے ان کو دیکھ نہیں پاتے تھے۔ تو ایسی انہوں نے کہا کہ میں بالکل کبھی مجھے تسکین نہیں ملی اس کی، اور لیکن یہ کہ میں اس سے شرم اور ایک حیا بھی ہوتی ہے، اس سے میں اپنی جھکا لیا کرتا تھا نظریں۔ تو یہ دیکھیں کتنی حسین ان کی بات ہے، الحمدللہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے نتھنگ مور سویٹر دین دا بیوٹی آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ان کے صحابہ نے یہ 4-5 میں نے آپ کو بتائیں، اور اتنا ان کا بہترین ڈسکرپشن ہے کہ موسٹ ڈسکرپشن جو ہے نا ان کی وہ آ رہی ہے ان کے ینگر صحابہ سے آئی ہے، کیونکہ جو سینئر صحابہ تھے وہ تھوڑا وہ تھا، اور یہ جو ینگر صحابہ تھے وہ چھوٹے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر یہ جب بڑے ہوئے تو انہوں نے تفصیل سے احادیث بتائی ہیں جن کے اندر انس بن مالک کا سب سے بڑا نام ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ بہت سارے جو لوگ تھے وہ صرف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے اندر سب سے بڑا نام ہے عبداللہ ابن سلام کا، وہ جوش ربائے تھے، ہی واز اے لیڈر آف جوش کمیونٹی۔ تو جب سب سے پہلے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر انٹر ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کون، کہ انہیں آنے کا پتہ تھا چلا تو انہوں نے کہا میں بھی جا کر دیکھتا ہوں، اور چونکہ وہ جوش ربائی تھے تو ان کو پتہ تھا کہ ان کی اسکرپچر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ آئے گا، تو انہوں نے کہا جا کے میں دیکھتا ہوں۔ تو جب وہ پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں انٹر ہوئے تو عبداللہ ابن سلام نے انہیں دیکھا تو ان کے منہ سے باقاعدہ یہ نکلا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو چہرہ ہے، یہ چہرہ یہ اس شخص کا چہرہ ہی نہیں ہے کہ کوئی جھوٹ بولتا ہو، یعنی یہ چہرہ ہے ایسا کہ جو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو جو میسج یہ لے کر آیا ہے وہ یقیناً سچا میسج ہے، اور ایک کنورسیشن کے بعد ہی ایکسیپٹڈ اسلام۔ تو سوچیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ان کا سچ ملتا تھا لوگوں کو، اور لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ کہ جوش کتنے بڑے رہبائی عبداللہ ابن سلام، آپ کو پتہ ہے کافی ان کا ذکر بھی ہے، تو یہ جو ہیں یہ مسلمان ہوئے تھے۔ اچھا، ینگر صحابہ کے اندر سب سے زیادہ حضرت علی تو رہے ہیں، حضرت انس بن مالک جن کی والدہ کا نام ہے ام سلیم۔ ام سلیم جو تھی ان کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کر آئی تھی انس بن مالک کو جب وہ 7 سال کے تھے، اور انہوں نے ان کو خدمت میں دے دیا تھا ایز اے ہیلپر کہ بھائی جاؤ، اور ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ پلیز میرے بیٹے کو رکھیے، یہ آپ کی ہیلپ کریں گے، اور انہوں نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خدمت میں رکھ لیا تھا۔ خدمت کیا، محبت بہت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو حضرت انس بن مالک تھے یہ صبح صبح اپنے گھر سے اٹھتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور شام کو جب ان کی خدمت سے فارغ ہوتے تو اپنے گھر آ جایا کرتے تھے، پانی بھرنا یہ وہ چھوٹے موٹے کام ان کے کر دیا کرتے تھے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو ڈسکرپشن فزیکل ڈسکرپشن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہے نا، وہ کیا بتائی ہے انہوں نے، ایک تو یہ بھی بتائی ہے
کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہی واز نائدر ویری ٹال، 6 فٹ 7-8 فٹ کے نہیں تھے کہ مجمع کے اندر سے اوپر نظر آ رہے ہوں، اور بہت شارٹ بھی نہیں تھے، ایک ماڈریٹ ہائٹ کے تھے، یعنی کراؤڈ کے اندر باقاعدہ دکھتے تھے، ایک نارمل اسٹیچر کے تھے، اور وہ ناٹ ایکسٹریملی، مجھے چھینک آنے والی ہے، اور ہی واز ناٹ الحمد للہ. اچھا، اور دوسرا انہوں نے کیا بتایا کہ وہ جو تھے میڈیم اسٹیچر کے تھے، اور ہی واز ناٹ ایکسٹریملی یلو. اچھا، یہ ایک آپ کو میں ادھر پڑھ کے بتاؤں کہ جو عربز ہیں وہ ہم کوکیشین کو وائٹ کہتے ہیں نا، ہم جو ہے گورا ہے، گورا ہے، ہمیں تو گورے کا ویسے بھی خط ہے تو کہتے ہیں جی بندہ گورا ہے، کوکیشین کو گورا کہتے ہیں. جو اہل عرب تھے نا، عرب، وہ گورا نہیں کہتے تھے کوکیشین، وہ کہتے تھے پیلا، پیل سکن. ٹھیک ہے، تو ان کے یہاں جو رومنس تھے نا، کوکیشین رومنس، ان کو وہ وائٹ نہیں کہتے تھے، ان کو وہ کہتے تھے بنو اسفر. اسفر کا مطلب ہوتا ہے یلو، تو وہ ان کا خیال تھا کہ یہ یلو کلر ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے یہاں وائٹ، عرب کے یہاں وائٹ وہ کلر ہوتا تھا جو ہمارے یہاں ہم کہیں گے نا لائٹ براؤن سا ہو جائے، ویٹش براؤن کو نا وہ لوگ وائٹ کہتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں موسٹلی اگر آپ مواطن کو دیکھیں یا سعودی اور یہ بدو وغیرہ دیکھیں تو یہ کوکیشین گورے نہیں ہوتے ہیں، یہ سارے تھوڑے ویٹش براؤن سے ہوتے ہیں. یہ ان کا اوریجنل جو عربس کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، تو ان کا کلر ویسا تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم 7th سینچری کے جو عربز ہوتے تھے وہ یلو لوگس کو کہتے تھے بنو الاسفر، یعنی یلو پیپل. اور عرب جو میں نے آپ کو بتایا وائٹ کو وہ لوگ ویٹش کلر کہتے تھے. دا ٹون از لائٹش براؤن. تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، ہم لوگ جو گورا ہونے کے لیے کریمیں ملتے رہتے ہیں، تو ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ویٹش براؤن تھے. ہمارے لیے تو بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں، تو ہم نے تو خوش ہونا چاہیے اپنے رنگ پہ. تو ہم کیوں اتنے خپتی ہوئے ہوتے ہیں گورے رنگوں کے لیے، ہے نا؟ کیسی بڑی بات ہے، اور اس پہ تو بڑا دل کو سکون آ جانا چاہیے الحمدللہ کہ اللہ کے نبی ہمارے رنگوں جیسے تھے الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو وہ یہ بتا رہے ہیں میڈیم اسٹیچر. اور دوسری انہوں نے کیا بات بتائی کہ ہز ہیئر واز ناٹ کرلی بھی نہیں تھے اور بالکل اسٹریٹ بھی نہیں تھے، ایک نارمل جو ایک بال ہوتے ہیں ویسے ہوتے تھے، ان کے بال ویسے ہی تھے. اچھا، اس کی ان کے بالوں کا ایک اور برہ بن عازب صحابی ہیں، انہوں نے بھی بتائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے بال کیسے تھے. ایک تو میڈیم اسٹیچر تھا، برہ بن عازب نے کہا براڈ شولڈرز تھے، بہت چوڑے شولڈر تھے ان کے، اور ان کے تھک فل ہیئر تھے، لشس ہیئر نہیں کہتے. اس کی 5 صحابہ نے جو روایتیں ان سے ملتا ہے کہ یہ والے ہی اس طرح کا کہ ان کے بال تھک تھے اور بڑے فل ہیئر تھا ان کا، لشس ہیئر تھے، اور وہ جو ہے ان کی ایئر لوب کے نیچے تک آتے تھے. جب وہ ان کے نیچے تک آتے تھے اس کے بعد وہ عمرہ وغیرہ پہ اس کو شیو کرا لیتے تھے. کے بال بڑھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے مردوں کے خاص طور پہ، تو اس طرح ان کے بال تھے. ٹھیک ہے، اور ان کی داڑھی جو ہے بہت گھنی داڑھی تھی، بشی تھی. ٹھیک ہے، اور ایک دفعہ برہ بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ریڈ حلہ پہنے ہوئے دیکھا. حلہ ایک جیکٹ کا ٹائپ کا عرب کا ہوتا ہے، ریڈ کلر کا پہنے ہوئے تھے. کہیں گے میں نے اپنی زندگی میں اس سے بیوٹیفل شخص کوئی نہیں دیکھا. اس حلے کے اندر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین حسین ترین آدمی لگ رہے تھے. تو دیکھیے کتنی اچھی باتیں ہمیں پتہ چلی. میڈیم اسٹیچر ہے، بال پتہ چل گئے، کلر پتہ چل گیا، اور ان کا کیا کہتے ہیں ہاتھ کہتے ہیں ان کے ویلویٹ کی طرح، مخمل کی طرح سافٹ ہاتھ ہوتے تھے. کہ اب انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں کبھی ان کے ہاتھ پکڑتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میں نے ویلویٹ مخمل پکڑ لیا اپنے ہاتھوں کے اندر. اور ان کے پاس سے وہ کہتے ہیں کہ اسمیل آتی تھی، مسک کی اسمیل آتی تھی، مسک اور پرفیوم کی اسمیل آتی تھی، اور وہ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ مہک رہا ہوتا تھا. حضرت سلمہ ہے نا، وہ کہتی ہیں کیونکہ مدینہ کے اندر بہت گرمی ہوتی تھی، ٹف ویدر ہے، ڈیزرٹ کا ویدر ہوتا تھا، تو مدینہ کے اندر ظاہر سی بات ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بھی آتا تھا. تو وہ کہہ رہی تھی جب ان کا پسینہ آتا تھا تو وہ جار میں بھر لیتی تھیں، اور وہ لوگ اسے ایز اے پرفیوم بھی یوز کرتے تھے، اور بعض صحابہ اس کو پانی میں ڈائلیوٹ کر کے ایز اے میڈیسن بھی یوز کرا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو بھی دیکھیے کہ کتنی حسین اس کے اندر سے مہک آتی تھی ماشاءاللہ. اچھا، دوسرا اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ حضرت چوتھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، نہیں چھٹی میں آپ کو بتا رہی ہوں حدیث کہ علی ابن طالب کہتے ہیں کہ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا بہت فلیشی نہیں تھا، جیسے میرا ہے نا خوب موٹا، بہت میرا بیٹا دیکھ رہا ہے، صحت مند چہرہ ہے نا میرا، خوب فلیشی چہرہ ہے. تو ان کا جو ہے نا بہت گول منہ تھا اور نہ بہت ویسے تھا بھرا ہوا چہرہ،
وہ کیا کہتے ہیں ایک ان کا لائٹ براؤن سا کلر، اس کے اوپر ریڈ ٹنگس تھی جو کہ ٹین ہلکی سی آتی تھی، وہی جو ہماری ایک نارمل سکن ہے اس کی طرح ہوتا تھا. تو ان کا ایسا فیس تھا کہ گول فیس بھی نہیں تھا، اور ویسے جو ایک نارمل بیوٹیفل فیس ہوتا ہے ویسا ان کا فیس ہوتا تھا. اچھا ان کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں، اور ان کی آنکھوں کی پتلی جو ہے وہ بالکل جیٹ بلیک ہوتی تھی. تو یہ بھی آپ لوگ، اور ان کی لیشز لمبی تھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ جن کی کالی آنکھیں ہیں وہ بہت خوش ہوں، لینسز لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا کے لحاظ سے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کو نبی پاک کی جیسی آنکھیں مل گئیں الحمدللہ. تو یہ کتنی اچھی باتیں ہمیں اس میں سے پتہ چل رہی ہیں. دوسرا حضرت علی کہتے ہیں ان کے جو جوائنٹس تھے نا، جوڑ، وہ بہت لارج تھے، بڑا ان کا اپر بیک تھا. شولڈرز جو تھے نا کافی چوڑے تھے ان کے، ٹھیک ہے، اور ان کی اپر بیک بہت لمبی تھی، یعنی چوڑی تھی، یہ براڈ تھی. ہی واز ناٹ ہیئری، پورے جسم پہ ان کے اوپر بال نہیں تھے، بٹ ایک فائن لائن تھی اس کی سینے سے ان کی آتی ہوئی نیول کی طرف، ایک ہیئر کی پتلی سی ان کی لائن تھی جو ان کے نیول تک جاتی تھی، ٹھیک ہے. اور دوسرا پھر وہ بتا رہے ہیں وین ہی واکڈ برسکلی، وہ تیز چلا کرتے تھے. جیسے ہم لوگ اگر پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں نا، تھٹر مری میں جائیں یا کہیں ہلی ایریا میں جائیں، تو جب ہم نیچے کی طرف ڈسینڈ کر رہے ہوتے ہیں چلتے ہوئے، تو ہماری سپیڈ تھوڑی چلنے والی تیز ہو جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چلنے کی سپیڈ تھی وہ ایسی تھی، ٹھیک ہے. اور دوسرا اس میں حضرت علی بتاتے ہیں کہ آپ ان کی طرف دیکھیں تو وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں بات کرتے تھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ٹرن ہو جاتے تھے، یعنی پورا جسم ان کی طرف گھما لیتے تھے. یہ کیا شو کرتا ہے کہ وہ بہت اٹینشن اور رسپیکٹ دیتے تھے اپنے سے بات کرنے والے کو. کہہ رہے ہیں اپنے سے بات کرنے والے کو وہ دیتے تھے، اور ان کی بات تسلی سے سنتے تھے، کیونکہ آپ کی باڈی لینگویج سے آپ کے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو کتنی اٹینشن دے رہے ہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک اور بڑی خاص بات آپ دیکھیں کہ وہ پورے ٹرن ہو جاتے تھے. تو جو سننے والا چاہے وہ کسی بھی طبقے کا بندہ ہے، اسے ایک فیلنگ آتی تھی کہ کیا کہیں گے، ایک فیلنگ آف رسپیکٹ آ جاتی تھی نا، کہ مجھے اہمیت، ہاں امپورٹنس کی فیلنگ آتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک اور ہے. تو ہمیں بھی یہ سننا اپنانی چاہیے. ہمیں بھی نہیں، ایسے اپنے ایون بچوں یا کسی سے بھی بات کر رہے ہیں تو پوری توجہ دیں کہ اس کو اسپیشل تو فیل کرائیں الحمدللہ. تو یہ ایک اور بہت اچھی انہوں نے بات بتائی ان کی. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں ان کے پاس کیا تھا، اچھا ان کے دشمن بھی اور ان کے دوست بھی جب بھی ان سے ملے، جو بھی کبھی بھی ملے ہوں، تو ہر ایک کی زبان پہ یہ ایک وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ سنا کہ کوئی بھی ان سے ملا ہو، اور whoever accompanied him or befriend him، یعنی دوستی کی ہو یا انہیں loved کیا ہو، وہ کہتے ہیں I have never seen anyone before him or after him like، یعنی انہیں ہمیشہ پسند ہی کیا گیا. ایسا نہیں ہوا کہ یعنی لوگ ان کے کہتے نہیں ہیں مدح ہو جانا. تو چاہے آپ پہلی دفعہ ملیں، بعد میں ملیں، جیسے بھی ملیں، تھوڑے عرصے ملیں، کم، لیکن لوگ ان کے مدح ہو جاتے تھے. اور سب سے ایک اور ان کی فزیکل اپیئرنس کے اندر کیا تھا، ان کے اوپر خاتم النبیین یعنی پروفٹ سیل تھی ان کے دونوں شولڈر بلیڈ پیچھے کی طرف نا، بیچ میں ایک شولڈر بلیڈ کے اوپر ایک فزیکل مارک تھا باڈی کا، جو کہ ان کی سائن آف پروفٹ ہوڈ تھی. اور وہ جو ہے ایک اسمال اوول پجن ایک جیسا ہوتا تھا، اوول سا شیپ کا ان کا تھا. تھوڑا سا اس کا کلر بھی ڈفرینٹ تھا. اور یہ اس کے متعلق یہ بھی ہے کہ اس سیل کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے سلمان الفارسی آئے تھے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور ان سے 2-3 چیزیں انہوں نے چیک کری تھیں، اور وہ ٹک ٹک کر رہے تھے. لیکن ان سے یہ جو فزیکل سائن ہے نا، اس کے اندر ان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ کیسے سیل آف پروفٹ ہو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لیں. لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنا کیا کہتے ہیں شرٹ کا جو وہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا نیچے کر لیا تھا، تو انہیں وہ نظر آیا تھا. اور اس کے بعد سلمان الفارسی نے کیا کہتے ہیں اسلام قبول فرمایا تھا. یہ انہوں نے بتایا. اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ان کے مینرزم. یہ تو میں نے آپ کو ان کی پوری فزیکل بینگ کیسے تھے، بال کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، چہرہ کیسے تھا، جسم کیسا تھا، ہائٹ کیسی تھی ان کی، بیوٹی چاند سورج جیسی تھی ان کی، یہ سب میں نے آپ کو بتائیں. کلر میں نے آپ کو ان کا بتایا الحمدللہ، ایون آئیز کا کلر بتایا. لوگ ان کی بیوٹی سے ایکسیپٹ کر گئے اسلام، یہ بتایا. پروفٹ ہوڈ کی سیل تھی ان کی، میں نے یہ بھی آپ کو بتایا. تو یہ سب ان کی فزیکل اپیئرنسز تھی. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں ان کی ہیوملٹی کے اوپر، ان کی ماڈسٹی کے اوپر، کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم
کتنے ہمبل آدمی, کتنے ہمبل تھے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر ابن خطاب کی ایک حدیث ہے جو بہت مشہور حدیث ہے, اس کو میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاتی ہوں اور پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. کہ عمر ابن خطاب ایک دفعہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آئے جو مسجد نبوی سے جڑا ہوا تھا. وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا, ایک جگ پانی کا رکھا تھا اور ایک چٹائی ہوتی ہے ڈیٹ پام, کیونکہ صحرا کے اندر عربس کے اندر ڈیٹ پامز ہوتی ہیں تو اس سے بنی ہوئی چٹائی تھی, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. حضرت عمر جب اس کے آئے اندر تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اٹھ کے بیٹھ گئے. جب وہ اٹھ کے بیٹھے ہیں تو اس چٹائی کے مارکس تھے ان کے جسم کے اوپر, اور یہ تب کی بات ہے جب مدینہ کے اندر اسلام فلورش کر گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر کے طور پہ دنیا کے اندر پہچانے جا رہے تھے, اور یعنی کمی نہیں تھی ان کے پاس کسی چیز کی. ایون دین تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب نے جب دیکھے وہ مارکس تو ہی اسٹارٹڈ ٹرائنگ. ان کو تھوڑا سا ان مارک کو دیکھ کے نا ایک دم انہیں آنسو آ گئے, اور انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے رسول اللہ, یا رسول اللہ, لک ایٹ دا رومن اینڈ دا پرشین لیڈر. یعنی وہ جو اتنے بڑے رومن اینڈ پرشین لیڈرز ہیں وہ کیسے رہ رہے ہیں اپنے محلوں کے اندر, اور جیسے بھی رہ رہے ہیں, ڈونٹ یو ڈیزرو بیٹر دین دیٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات پسند نہیں آئی, ناپسندیدگی انہوں نے ظاہر کری, اور انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کو ریبیوک کرا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ عمر, آرنٹ یو ہیپی دیٹ دے ہیو دنیا اینڈ وی ہیو آخرہ. یعنی ان کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں اور آخرت میں ہم کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, اس ایک اور اسی کے ساتھ انہیں بتاتے ہیں کہ ان کا جو بیڈ تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ کھال کا بنا ہوتا تھا, جانور کی کھال, آئی ڈونٹ نو کون سی ہوگی, گوٹ ہوگی یا جو بھی حلال جانور کی کھال تھا. اور کیا ہوتا تھا, کبھی اس کے اندر لیوز جو ہوتے ہیں نا, ڈیٹ پام کے لیوز ڈال کے نرم کر دیا جاتا تھا. تو ایک دفعہ حضرت عائشہ نے ان کا جو گدا تھا اسے ڈبل کر دیا تھا, تو وہ سو گئے, تو ان کی تہجد میں سو گئی تھی, تو وہ لمبا سو گئے. تو اس کے بعد جب وہ اٹھے تو انہیں اندازہ ہوا کہ ہی مسڈ ہز نماز. دین ہی آسکڈ کہ کس نے میرا یہ کہ کیا کیا کس نے. تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ میں نے آپ کے آرام کے لحاظ سے کر دیا تھا. تو انہوں نے کہا نو پلیز اس کو واپس چینج کر دیں, کیونکہ وہ ان سے زیادہ آرام ہو گیا اور ان کی عبادت کے اندر اس میں خلل پڑ گیا. آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے یہ بات. دوسرا, حضرت عائشہ سے ایک دفعہ تابعی ہیں, عروہ بن زبیر جو ہے نا تابعی ہیں, ہی از ناٹ صحابی, کیونکہ وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد پیدا ہوئے تھے, اور وہ حضرت عائشہ کی بہن جو تھیں ان کے بیٹے تھے. عروہ بن زبیر حضرت زبیر کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے نا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھ رہے ہوتے تھے کہ کیا ہوا. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت عائشہ سے کہ ہاؤ ڈو یو لیو, امی کہتے تھے انہیں, امہات المومنین ہے تو مدر عائشہ, وہ کہتی ہیں کہ میں ریکال کرتی تھی کہ بہت ایسے کہ مہینوں ہفتوں 6 ہفتوں تک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت نہیں کھایا. تو وہ ان سے پوچھنے لگے کہ وہ ینگ تھے, ہی واز ویری ینگ. تو انہوں نے پوچھا ہاؤ ڈڈ یو لیو. تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف 2 چیزیں ہمارے لیے سفیشینٹ ہوتی تھیں اس وقت میں. وہ 2 چیزیں کیا تھی, دا ڈیٹس اینڈ دا مرکی واٹر. دا مرکی واٹر وہاں کا دیکھیں کنویں کا پانی ہے, فلٹر نہیں ہوا ہوا, اس کی شکل بھی ویسی ہے, تو وہ شکل دیکھنے میں بھی تھوڑا ڈارک ہوتا تھا. تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ 2 بلیک چیزوں کے اوپر ہم نے یہ ٹائم پورا گزار دیا. تو یہ آپ سوچیں کہ وہ کیسی لائف تھی کہ آپ خالی ڈیٹ پہ زندگی گزار سکتے ہیں. عرب کا جو صحرا ہے مدینے کا, وہاں پر سیزن میں ایک دفعہ کھجور آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ وہاں پر رائس تو کبھی چاول تو نبی پاک نے کھائے ہی نہیں تھے, کیونکہ چاول تو آپ کا واٹر کراپ ہے نا, اور مدینہ تو ڈیزرٹ ہے, وہاں تھے ہی نہیں. تو انہوں نے روٹی بھی بہت کبھی پیٹ بھر کر کے نہیں کھائی تھی, اور وہ جب ڈیٹ بھی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں بھوکے بھی رہتے ہیں کئی دفعہ. حضرت کیا کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف جو ہے نا وہ صحابی تھے, ہی از اے ویری رچ صحابی مدینہ کے اندر, لیکن جب وہ مدینہ آئے تھے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے اپنے جسم پہ ان کے اوپر کپڑے تھے, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ کیا کہتے ہیں, ایک انصاری, بڑے مشہور انصاری نے انہیں کہا کہ ہاف اینڈ ہاف, میں آپ کو سب ڈیوائڈ کر کے دیتا ہوں, آپ مجھ سے شیئر کریں. تو انہوں نے کہا نہیں, اللہ آپ کے کام میں برکت ڈالے, اور آپ اپنی ویلتھ اپنے پاس رکھیں. اور ان کے پاس کچھ بٹر تھا, اور وہ مارکیٹ میں گئے اور انہوں نے وہاں پہ اس مکھن کو بیچا, اور اس طرح انہوں نے بائی اینڈ سیلنگ کری, اور پھر یہ کر کے کہ وہ
مدینہ کے رچسٹ صحابہ کے اندر شامل ہو گئے. تو وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد عبد الرحمن ابن عوف کو ایک بڑا سا گوشت لا کے دی، کیا کہتے گوشت کا پلیٹر آیا اور بریڈ آئی ان کے پاس. تو انہوں نے اس کو دیکھا تو ان کے آنسو آ گئے اور وہ رونا شروع ہو گئے. تو پوچھا ان سے گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اپنی ڈیتھ تک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کے گندم کی روٹی نہیں کھائی تھی، ویٹ بریڈ نہیں کھائی تھی انہیں. اینڈ میں یہ چیز پہ آئی وری دیٹ اللہ الاؤڈ اس، ہمیں مل رہا ہے یہ سب کچھ اس دنیا کے اندر ٹو وٹنس دیز بلیسنگ ویئر از پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز ریٹرن ٹو سم تھنگ گریٹ. یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر یہاں سے کچھ کھائے پیے ایک بہت بڑے ریوارڈ کے لیے ہیئر آفٹر میں چلیں گے، کیونکہ ان کو وہاں اس کا اجر ملے گا اور دنیا میں انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں. تو وہ رویا کرتے تھے صحابی، آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے. اچھا، ایک اور حدیث ہے اس کے اندر کہ حضرت عمر، حضرت عائشہ کی حدیث میں آپ کو اور بتا دوں کہ وہ 40 سال زندہ رہی ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور جب بھی ان کو گفٹس بھی ملتے تھے ظاہر سی بات ہے، اور کھانے کی بھی چیزیں آتی تھی یوزلی تو وہ سب ڈسٹریبیوٹ کر دیتی. شی واز ویری جینرس، بہت زیادہ جینرس تھیں. لیکن جب ان کے پاس میٹ اور وہ چیزیں آتی تھیں تو وہ بھی رونا شروع کر دیتی تھیں، اور وہ کہتی تھیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کے ایک دن بھی رسٹی بریڈ بھی نہیں کھائی، رسٹی اور ڈرائی ہارڈ بریڈ بھی ان کو کبھی نہیں ملی ہے. تو آپ سوچئے کہ کیا زندگی گزاری انہوں نے، اور ہمیں کتنی نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، اور ہمیں ہوتا ہے آج روٹی موٹی بن گئی ہے، آج کل کی روٹی آج ہم نہیں کھائیں گے، آج چاول سخت ہو گئے. ہم ان نعمتوں کا کیسے اللہ کو جواب دیں گے، سوچیں. اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جو بہت مشہور حدیث ہے، اور میں نے آپ کو جب میں نے مہمانوں کے حقوق والی ویڈیو بنائی تھی تو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ والی حدیث اس وقت بھی بتائی تھی. ابو حیثم کی حدیث ہے کہ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ واک کر رہے تھے، اینڈ انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر بیٹھے دیکھا. مدینے کا بڑا ہارڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، سڑی ہوئی گرمیاں، ایکسٹریم ہیٹ ہے، اور اب نارمل ہوتا تھا کیونکہ سب وہ جو ہے نا قیلولہ کہتے ہیں نا، قیلولہ کے لیے عام طور پہ گھروں کے اندر ہی ہوتے تھے. مڈل آف ڈے میں کوئی باہر نہیں نکلتا، اتنی تپتی وہ اس میں، اور سننا بھی تھی کیونکہ سب بیٹھ جاتے تھے اس وقت اپنے گھروں کے اندر اور قیلولہ کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر بیٹھے ہوئے تھے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر بیٹھے تھے تو عمر بن خطاب ان کے پاس آئے. انہوں نے کہا، او میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دن کے اس وقت باہر کیا کر رہے ہیں؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ میں اسی ریزن سے بیٹھا ہوں جس ریزن سے تم بھی ہو. آئی ہیو نتھنگ ٹو ایٹ، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. اس کے بعد وہ دونوں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے. پھر ابو بکر آئے، انہوں نے سیم کویشچن کیا اور ان کو سیم جواب ملا. پھر وہ تینوں بیٹھ کے اس گرمی میں، سڑی سخت گرمی کے باہر بیٹھنے لگے. تو اس وقت ایک صحابی ابو حیثم، جن کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اپنے کام سے فارغ ہو کے گھر کی طرف جا رہے تھے. تو انہوں نے ان تینوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا، یہ تینوں فرینڈ باہر ایسے کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا اور ہمارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا. تو ابو حیثم پروٹیسٹڈ ایٹ دا نوبلسٹ 3 پرسن، اور ان کے اسٹینڈنگ ان دا ہیٹ آؤٹ آف دیئر ہنگر، اینڈ ہی انوائٹڈ دیم ٹو ہز ہاؤس. اینڈ وہ اپنے گھر گئے اور انہوں نے اپنی وائف کو کہا کہ بائی اللہ وی مسٹ سیکریفائز اے گوٹ، ہمیں ایک گوٹ ذبح کرنی چاہیے. پھر انہوں نے وہ کھانا بنایا اور روٹی اور وہ گوشت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیا. اور جب یہ لوگ بیٹھے، when they left کہ نا وہ بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہم اپنے گھروں سے خالی پیٹ نکلے تھے، دیکھو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیٹ بھر کے کھانا عطا کرا. اینڈ پھر اس کے بعد انہوں نے الہاکم التکاثر کی آیتیں ریسائٹ کریں. یہ تنزیل اس وقت کا ہے، اور انہوں نے کہا تھا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بے شک اس دن تم سے سوال کیا جائے گا تمہاری نعمت کا. ایک گوشت کا پیس اور ایک روٹی کھانے کے بعد ان کو یہ خیال تھا کہ ہم سے ہماری بلیسنگز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کریں گے، اور ہم کتنا کھانا ضائع کرتے ہیں، ہم کتنا فروٹ ضائع کرتے ہیں، ہم کتنی چیزوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ٹیسٹ، آئی ڈونٹ لائک اٹ. اور پروفٹ کہہ رہے ہیں کہ پوچھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اپنی چیزوں کی قدر کریں. اور ان کی ہیوملٹی کی ایک اور بات کہ ان کے پاس ایک کیمل تھا جس کا نام قصوہ تھا، اس کے باوجود وہ میگزیمم ڈونکی کے گدھے کی سواری پسند کرتے تھے اور اسی کے اوپر بیٹھتے تھے.
ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر کیا ہوا کہ ایک اس کے اندر نا ایک حدیث یہ ہے کہ جنگ بدر کے ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے 313 صحابہ تھے اور ان کے پاس 75 کیمل تھے. ٹھیک ہے, بہت بڑی جنگ ہے جنگ بدر, 313 صحابہ کتنے کم, اور وہاں سے 1000 کا لیکچر ہے. تو وہاں پہ ڈویژن ہوئی کہ کیسے ہم 313 314 کے اندر کیملز کو ڈیوائڈ کریں. تو ہر 3 آدمیوں کے لیے ایک کیمل آ گیا. اب 3 آدمیوں کے لیے آیا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیئرنگ ہو گئی. یہ 3 کا ایک ٹرائیو بن گیا. تو انہوں نے جو وہ تو دونوں ینگ تھے, انہوں نے کہا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم تو ینگ ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, وی ول واک, آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا, انہوں نے کہا تم دونوں مجھ سے اتنے طاقتور نہیں ہو. ہاں, کیونکہ فزیکلی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کافی طاقتور تھے. کہیں گے نیدر یو ٹو آر اسٹرانگر دین می نور ان اینی لیسر آئی ایم ان اینی لیسر نیڈ آف این ریوارڈ کہ دیٹ یو ٹو سو آئی آلسو نیڈ, یعنی انہوں نے کہا مجھے کسی ریوارڈ کی کم ریوارڈ کی وہ نہیں ہے, مجھے بھی زیادہ ریوارڈ چاہیے. یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ان کا ریوارڈ وہ کچھ نہیں بھی کریں گے تب بھی ہوگا, لیکن انہوں نے کہا نہیں مجھے پھر بھی ریوارڈ چاہیے, میں پریفر کروں گا کہ میں تم لوگ کے ساتھ واک بھی کروں زمین پہ تاکہ مجھے ریوارڈ ملے اس کا. تو دیکھیں یہ ان کی ہیوملٹی ہے نا, کہ انہوں نے کہا کہ تم دو جب ہر باری باری لگا کے کہ تم لوگ سے زیادہ طاقتور بھی ہوں میں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے ریوارڈ نہیں چاہیے, مجھے ریوارڈ بھی چاہیے واک کرنے کا. یہ ان کی ہیوملٹی ہے ماشاء اللہ. آپ سوچیں کہ اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال, یہ میری بیٹی آئی ہے کچھ پوچھنے ہیں, کیا جلدی بولو میرا یا وی کین یو. ہاں جی میں نے اسے بتا دیا. چلے پھر میں کیا بتا رہی تھی کہ حضرت انس بن مالک جو تھے انہوں نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال ایز اے ان کے ہیلپر کے قوم پہ کام کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان 10 سالوں میں کبھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اف نہیں سنا میرے, نہ ان کی ناگواری آتی تھی کہ اف یہ کیا کر دیا. ہم نہیں ہوتا اپنے نوکروں یا سرونٹس کے ساتھ کس طرح ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا, تم نے ایسا کیوں کر لیا, تم نے, انہوں نے کہیں گے میں نے آج تک پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا تھا. اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ میں چھوٹا سا تھا تو انہیں کام کے لیے بھیجا اور بہت دیر ہو گئی, وہ تو واپس ہی نہیں آئے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں باہر نکلے تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچے, خود 7 سال کے بچے تھے, وہ نکل کے کھیل رہے تھے ان کے ساتھ. تو کہتے ہیں مجھے ایک دم فیل ہوا کسی نے ہلکے سے میرا کان پکڑ کے مجھے ہنسایا. تو کہیں گے میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ مجھے مسکرا کے دیکھ رہے کہ تمہیں کام کا کہا تھا, تم یہاں کھیل رہے ہو. تو یہ دیکھیں وہ بتاتا ہے یہ کہ حضور کی شخصیت کا کہ وہ کیسے تھے. اور دا پرسن ہو ٹریٹ ہز فیملی اور سرونٹس, جو اپنے پرائیویٹ ماحول کے اندر اپنی پرسنل اس کے اندر اگر وہ بہترین ہے تو وہ دنیا کا بہترین اخلاق والا شخص ہوگا. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کیا ہم اس طرح حضور کی اس اتباع پہ ہیں, کیا ہم ان کی اس سنت کو فالو کرتے ہیں کہ ہم اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ جس میں ہمارے کام والے بھی ہوتے ہیں, جو ہمارے سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں, کیا ہم ان کے ساتھ ایسے ٹریٹ کرتے ہیں. اس پہ ضرور غور کریں. اور دوسری بات, حضرت انس بن مالک کی امی جو تھیں ام سلیم, وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کے آئیں کیونکہ حضرت انس بن مالک نے بہت خدمت کی تھی اور ان کی عمر آپ کو پتہ ہے 110 سال تھی. سب سے سینئر صحابی رہے ہیں وہ, سب سے سینئر 110 سال کی عمر پائی ہے کیونکہ ان کی مدر نے کہا تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس چھوٹے صحابی کے لیے دعا کریں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے انس اللہ تمہیں کیا عطا کرے, لمبی زندگی عطا کرے, لمبا مال عطا کرے اور بڑی پروجنی, بڑی یعنی لارج, ہر چیز زیادہ تمہارے اضافہ کرے, تمہاری لائف میں اضافہ کرے, تمہاری پروجنی یعنی تمہاری نسل میں اضافہ کرے. اور تو کہتے ہیں نا حضرت انس بن مالک واز دا richest صحابی ایٹ دیٹ ٹائم, اور وہ پتھر کو بھی ہاتھ لگاتے تھے تو وہ سونا بن جاتی تھی. اور ان کے اتنے چلڈرن, گرینڈ چلڈرن تھے کہ ان کی تعداد بھی, تو یہ حضور کی دعا تھی ان کو. اور حضور کی دیکھیں کتنی ان کے ساتھ محبت تھی, حالانکہ وہ ان کے خدمت گزار تھے. اور ہمیں ان چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے. دوسرا ان کی ہیوملٹی اور ڈگنیٹی کا یہ ایک اور قصہ بھی ہے کہ ایک دفعہ ان کے پاس جیوش کا ایک گروپ آیا تھا ملنے کے لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن وہ تھوڑے سے وہ تھے مذاق اڑانے نہیں ہوتا جیسے, تو دے ور اسمرکنگ ایٹ ایچ ادر, انہوں نے ونک کیا ایک دوسرے کو, دے آر میکنگ فن. اور انہوں نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم.
अस्सलाम अलैकुम का मतलब ये होता है मे बी डेथ अपॉन यू। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रिवर्स में क्या कहा जवाब में, वालेकुम, और तुम पर भी। तो हज़रत आयशा जो है ना वो हुजरे के पीछे से सुन रही थी, तो शी शाउटेड, उन्होंने कहा कर्स हो जाए तुम पे, गारत हो जाओ तुम लोग, तुम कैसे, तो तुम्हारी हाउ डेयर यू टू से दिस टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम वो हो गए और उन्होंने हज़रत आयशा को कहा खामोश हो जाए, ही रेप्रिमांड हर, और उनको कहा काम डाउन हो आयशा। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं कि वॉट एवर इज़ जेंटल इज़ ब्यूटिफुल, जो जेंटल है वो ब्यूटिफुल है। Whenever gentleness is in something, it makes it more beautiful, and whenever a harshness is in something, it makes it ugly. तो सोचिए कितने जेंटल थे कि अपने दुश्मनों के साथ भी वो कोई ऐसे नहीं। हम क्या करते हैं, हम तो आंखें माखें और अपने जिस्म के हर बॉडी लैंग्वेज से अगले को बता देते हैं कि हम तुमसे नफरत करते हैं, हम तुमसे नफरत करते हैं। हमारी आंखें, हम मुंह से नहीं बोल रहे होते, हमारे जिस्म का एक उसको बता देता है कि वी हेट यू। तो प्रॉफिट कैसे थे, अपने दुश्मनों के साथ वो कितने कैसे थे। और तीसरी बात कि प्रॉफिट, एक और बात मैं आपको उनकी ह्यूमिलिटी और उनके मैनरिज्म के, ह्यूमरस थे, बहुत अच्छा मजाक करते थे, बदतमीज़ी वाला मजाक नहीं था, उनका मजाक हमेशा बहुत अच्छा था। वो कहते हैं फीमेल कंपेनियन ने उनसे कहा कि a prophet was a man of people. A female companion said, it was possible for any little girl to grab the hand of Prophet sallallahu alaihi wasallam and ask her to do any chore for her. He also would joke with his ummah, but only with innocent jokes, free of lie. यानी छोटी बच्चियां उनका हाथ पकड़ के कुछ भी करा लेती थी, ठीक है। और एक दफ़ा एक बूढ़ी औरत ने उन्हें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा पैराडाइज का, तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं कि बूढ़े तो पैराडाइज में नहीं जाएंगे। तो वो तो रोना शुरू हो गई और वेल करना शुरू हो गई कि मैं क्या करूं, मैं तो जा ही नहीं सकती, इसका मतलब जो भी मैं अच्छा कर रही हूँ। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इंटरप्ट करा और उनको कहा कि नहीं, डोंट क्राई, वल्लाह, अल्लाह की कसम, तम ओल्ड लेडीज़ जो हैं वो जन्नत में नहीं जाएंगी। अल्लाह सुब्हाना ताला पहले उनको यंग मेडन्स में चेंज करेंगे, हसीन तरीन होंगी और फिर वो एंटर हो जाएंगी। और वो इतने माशाल्लाह प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिंसियर थे कि ह्यूमर में उन्हें लगा कि वो रोना शुरू हो गई, तो उन्हें कितनी अच्छी खुशखबरी सुना दी। ही वॉज सो कंपैशनेट, ही वॉज वेरी एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा जब उनकी डेथ का टाइम करीब आया था ना, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5-6 दिन थे, उन्हें पता चल गया था कि उनका टाइम आ गया है। तो उस दिन वो बैठे थे अपने हुजरे में हज़रत आयशा के साथ। तो वो हज़रत आयशा के सर में बहुत शदीद दर्द था, तो वो अपने सर को पकड़ के हाय मेरा सर कर रही थी। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा, उनको काम डाउन करने के लिए ह्यूमरस उसमें, कि ओ आयशा, ये अगर तुम इस वक्त डेथ हो जाए तो ये तुम्हारे लिए क्या ही अच्छा होगा। व्हाट विल यू लूज़, तुम क्या लूज़ करोगी। सो कौन तुम्हें गुस्ल देगा, कौन तुम्हें जनाजा पढ़ेगा, कौन तुम्हारे लिए प्रे करेगा, वो तो मैं करूँगा ना तुम्हारे लिए। तो ये तुम्हारे लिए कितना वंडरफुल हो जाएगा, इट इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर यू। तो वो भी समझ गई। उन्होंने भी उनको ये कहा, हाँ ये तो अच्छा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि फिर आप फ्री हो जाएंगे अपनी दूसरी वाइफ को जाने के लिए। तो उनके ऐसा मजाक चलता था। ये नहीं है कि नबी खुदा थे तो वो मजाक नहीं करते होंगे, वो बहुत अच्छा और बेहतरीन और डिसेंट मजाक करते थे अपनी। तो इससे ये भी पता चलता है, देखें इससे फ़िक्र लिया स्कॉलर्स ने कि शौहर और वाइफ एक दूसरे को गुस्ल जनाजा यानी मैयत दे सकते हैं। इससे पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी थे, बड़े ब्रेव मैन थे। एक दफ़ा हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं रात को एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ आई, तो हम लोग घरों से निकले, करीब तो हुजरे थे, मदीना कितना छोटा सा था। तो हमने देखा कि हमसे पहले कि कोई जाता, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर सैडल के हॉर्स के ऊपर वो क्लाइम किया उन्होंने, एंड दे रन टूवर्ड्स द साउंड। और फिर वो थोड़ी देर में वापस आए, उन्होंने कहा देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। तो वो इतने बहादुर एक आदमी थे अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी ये ब्रेवरी शो करती है उनके कैरेक्टर की। और जेनरोसिटी तो उनकी ऐसी थी कि यूजुअली उनके कपड़ों के अंदर एक दफ़ा होल्स वगैरह थे कुछ, तो कुछ साहबा ने उनको कपड़े दे दिए एज ए गिफ्ट, तो वो गए अंदर और पहन कर आ गए। तो वहाँ एक और साहबी बैठे थे, उन्होंने उनसे कहा या रसूल अल्लाह ये तो मुझे चाहिए। वो फ़ौरन उठे और उन्होंने अंदर जाके वो कपड़े चेंज करे और ला के दे दिया। तो दूसरे सहाबा स्टार्टेड स्कोल्डिंग हिम कि अभी उनके कपड़े देखे थे हमने, तो अभी दिए थे उनको, उनका अपना कुछ था। उन्होंने कहा नहीं मुझे एज ए कफन चाहिए, उनकी अपनी मोहब्बत थी। उन्होंने कहा ये जोड़ा उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म छू गया है ना, तो मुझे उनका वो आई विल यूज़ इट एज ए कफन।
تو آپ دیکھیے کہ کتنے جینرس تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہ ہو تو لوگوں کو دے دیتے تھے. تو جب آپ بھی کسی کی لیے کچھ کریں تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم بھی لوگوں کے کام آئیں انشاءاللہ. اور یہ جو میں نے آج پڑھا کہ حضور کے ان کے فزیکل ہم نے وہ پڑھے اور ان کی مینرزم پڑھی، تو ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حضور کی اطاعت کرنے کی توفیق، واطیع اللہ واطیع الرسول بھی ہے، اور ہم اتباع کریں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فخر محسوس کریں کہ ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انہی کے ساتھ جنت الفردوس میں انشاءاللہ جگہ دے، صالحین، صدیقین اور شہداء کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارا انہی کے ساتھ آسان حساب ہو انشاءاللہ. اگر پسند آیا تو بتائیے گا. اللہ نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی میں نے آج آپ کو پڑھا، اللہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ بخشنے والے ہیں، اور اس کا ثواب ہم سب کو جو ہم سن رہے ہیں مل کے پڑھ رہے ہیں اس کو ہزاروں گناہ کر کے دیے، اور ہمارے لیے جنت کے اعلیٰ باغوں میں انشاءاللہ اپنا دیدار کرائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمائیں. بارک اللہ فیک. اگر آپ کو پسند آیا انشاءاللہ پھر نیکسٹ میں پارٹ 4 میں ہم کچھ اور دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ اگلا ہمارا کیا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا 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 نحتاج المال